یہ روز ہماری بستیوں کو نکل رہی ہے اور قوم انتہائی مطمئن اور خوش لباس چہروں کو صبح شام اپنی پہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی جائے گی، سر پھوڑ دیا جائے گا، قانون کے شکنجے سے کوئی بچ نہیں پائے گا وغیرہ وغیرہ جیسے خطابات ان شخصیات کی زبانی سن رہے ہیں جو خود ملک کو بدترین معاشی دہشت گردی یعنی فائنینشل ٹیررزم میں جھونکنے کے بعد اس لمحے سلاخوں کے پیچھے ہتھکڑیاں لگے یوں کھڑے ہونے چاہیے تھے کہ انہوں نے خود قانون کی دھجیاں بکھیرتے 28 نومبر کو این آر او کے دم توڑ جانے کے باوجود پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بحال ہوتے رکن بیرسٹر اعتزاز احسن کے مشورے پر عمل کرنا بھی مناسب تصور نہیں کیا کہ 28 تاریخ کے بعد این آر او زدگان کو ضمانتیں کروانی پڑیں گی۔ کئی روز گزرنے کے باوجود کسی این آر او زدہ شخص نے ماسوائے پنجاب کی کسی ایک آدھ مشیر نہ تو خود کسی اخلاق جسے وہ کون سی چڑیا کا نام تصور کرتے ہیں کسی اخلاقی دباؤ کے تحت نہ تو استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی برطرف ہوئے، نہ ای سی ایل بحال ہوئی، نہ نیب نے دوبارہ اپنے دفتر ان کے خلاف کھولے کہ ایک ماتحت ادارہ کیوں کر اپنے سربراہان کے خلاف کارروائی کا تصور بھی کر سکتا ہے، اور ایک انتہائی شرمناک اور بھونڈی حرکت سرکاری سطح پہ اپنے ہی خلاف ثبوت ضائع کرنے کی ان 12 ڈبوں کے سوئٹزرلینڈ سے غائب کروائے جانے کی صورت دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ اور پھر اچانک اس مرحلے پہ جبکہ این آر او کی پارلیمنٹ سے منظوری میں ناکامی کے بعد تمام دنیا تمام قوم اس ملک کے 1,65 روپے مالیت کے این آر او پہ فیصلہ صادر کرتے سپریم کورٹ کے اس فل کورٹ کی کارروائی کے آغاز کی منتظر تھی، اور جہاں عام ترین تاریخی فیصلوں کے بعد پیدا ہوتے سیاسی منظرناموں پر بحث بھی چھڑ چکی، اچانک ایک تاریکیوں سے مشرف دور کے 60 ارب روپے کے معاف کیے گئے قرضوں کی فہرست خود بخود کہیں کسی نے باقاعدہ پیش بھی نہیں کی، غالباً خود ہی اپنے آپ منظر ہم پہ آ گئی۔ یہاں یہ انتہائی دلچسپ رہا کہ اس فہرست کے پردہ غیب سے طلوع ہونے سے پہلے ہی ان شخصیات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اور پھر ہمارے محترم وفاقی وزیر پارلیمانی امور بابر ایوان صاحب کی جانب سے ہوا تھا، جو کہ خود اس وقت ایک زیر سماعت مقدمے کے دوران رشوت لیے جانے کے عدالت میں دیے گئے اقبالی بیانات کے بعد مصائب کا شکار ہو کے یہاں تک ایک حیران کن بیان داغ چکے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قادیانی لابی سازش کر رہی ہے، اور تیزی سے وقوع پذیر ہوتے واقعات کے دوران کہیں موقع ملا تو بابر ایوان صاحب سے اس بیان کی تشریح طلب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ 60 ارب روپے کے قرضے معاف بیان کرتی اس فہرست کا حسن یہ ہے کہ جس طرح این آر او سے فیض یاب ہوتے 3000 کے لگ بھگ زما جن کے 8000 مقدمات کی تفصیلات منظر عام پہ آنے کے بعد پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دفاعی پوزیشن میں جا کھڑی ہوئی تھی، یہ فہرست مشرف صاحب کے مقربین بشمول متعدد جرنلز، بیوروکریٹس اور سب سے بڑھ کے چودھری صاحبان کے تقریباً تمام اہل خانہ اور مسلم لیگ قائد اعظم سے ہی وابستہ دیگر سیاستدانوں کو ہدف پہ رکھتی ہے۔ میں یہاں وہ دلچسپ نقطہ دہرا دوں کہ یہ فہرست اچانک منظر عام پہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کے سرکاری ریکارڈز کے مطابق، اور اس فہرست کو اگر این آر او فہرست کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جائے تو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قائد اعظم کے بعد صرف اور صرف اب مسلم لیگ نواز ہی کی قیادت تمام تر گناہوں سے پاک صاف ہو کے ملک کی سیاست میں ابھرتی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عجب بیان سامنے پیپلز پارٹی کے وزراء کا سامنے آ رہا ہے کہ مشرف دور سے پہلے یعنی 1985 سے 1999 تک، یعنی جب بار بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اقتدار کی میوزیکل چیئرز پہ باری باری بیٹھتے رہے تو سب نے جرائم کیے، کرپشن کی، قرضے معاف کروائے، لیکن ثبوت کہاں گیا؟ اسلام آباد سے یہ خبریں آئیں کہ اس دور کا یعنی 1985 سے 99 تک کے درمیان کا ریکارڈ کہیں جل گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ جبکہ اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ 1985 اور 99 کے دوران یعنی مشرف صاحب کی آمد سے پہلے 120 ارب روپے کے غالباً قرضے معاف ہوئے، لیکن سوال وہی کہ وہ فہرست جس میں ممکن ہے مسلم لیگ نواز یا پھر این آر او مقدمات سے ہٹ کر پیپلز پارٹی والوں کے قرضے والے کھاتے بھی ہوں، وہ کہاں گئی؟ اچانک منظر عام پہ آتی اس فہرست سے جہاں اس بار مسلم لیگ قائد اعظم اور مشرف صاحب کے رفقا اور اس سے پہلے این آر او فہرست میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ذرائع ابلاغ میں دفاعی پوزیشن اختیار کر چکے ہیں، یاد کیجئے تو یہ سلسلہ اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اچانک بریگیڈیئر امتیاز باللہ کے منظر عام پہ آنے کی صورت داستان کو غالباً وہاں سے شروع کرتا ہے، جہاں یادداشتوں میں ایک بار پھر 1988 کے بعد آئی جی آئی کی تشکیل اور خفیہ بینک اکاؤنٹ سے باقاعدہ طب کے آئی ایس آئی افسران کی جانب سے بھاری رقم کی
تقسیم تازہ ہو گئی تھی۔ گویا ذرائع ابلاغ میں خود کو بچانے سے زیادہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی حکمت عملی نے آج ہمارے قائدین کو باری باری ایک دوسرے کے ہاتھوں اس ملک کے اشرافیہ کے لیے تشکیل کیے گئے شاہی حمام میں بے لباس یوں لا کھڑا کیا ہے کہ یہاں صنعت کار بھی موجود ہیں ان فہرستوں میں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہولی کاؤ مقدس گائے کا رتبہ اختیار کرتی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انٹچیبل تھی، یعنی اپنے دور کے اہم عسکری عہدوں پہ فائز شخصیات تھی۔ لیکن سوال وہی کہ فہرستوں پہ فہرستیں تو آتی جاتی ہیں اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ نظریے پہ یقین رکھتے زوما کہتے جا رہے ہیں کہ صرف ہمیں چور لٹیرا نہیں دوسرے بھی موجود ہیں، یعنی ہم پہ تنقید کیوں کرتے ہیں، دوسروں پر بھی انگلی اٹھائیے، صرف ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں، دوسروں کے خلاف بھی تو بات کریں اور کیجئے۔ کس قدر حیران کن شرمناک دلیل ہے کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ حکمراں اس وقت اس بات پہ نال آئیں کہ ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، مجرم ہیں، لیکن دوسرے بھی تو ہیں، ان کا بھی تو ذکر کیجئے۔ یہ ہماری بطور قوم ذلت اور رسوائی کی وہ داستان ہے جو ہر روز رقم ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حکمرانوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور وہ تمہیں دعا دیں اور تم انہیں دعا دو، اور تمہارے حکمرانوں میں سب سے برے بدتر وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پہ لعنت بھیجو اور وہ تم پہ لعنت بھیجا کریں۔ NRO پہ حتمی فیصلہ صادر کرتی عدالتوں کی کارروائی کے آغاز سے پہلے ان پیدر پہ فہرستوں کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی توجہ ہٹاؤ مہم ہے، یا پھر یہ سوال تو پیدا نہیں ہوتا لوگوں کے ذہن میں کہ خود حکمراں ان فہرستوں پر بحث و مباحثے تو چاہتے ہیں لیکن وہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ان کی خواہش ہے کہ اگر NRO زدگان پہ کولاڑا چلنے کا مطالبہ ہو رہا ہے تو دیگر اکابرین جن کے نام ان فہرستوں میں آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ حکمران ہیں، ذرائع ابلاغ نے تو فہرستیں شائع کر دی، آپ کارروائی آپ کیجئے، بسم اللہ کر کیجئے، ان تمام سیاستدانوں، صنعتکاروں، جرنیلوں پر مقدمات قائم کیجئے، یا پھر وہی کہ یہ سب کچھ بھی مشرف صاحب پہ مقدمے کی طرح چونکہ ڈویبل نہیں، اس لیے پھر میڈیا اور عدالتیں باقی کوئی ادارہ اپنا کردار ادا کرنے کو آمادہ یا تیار نہیں۔ 7 دسمبر کو عدالتوں میں کس ماحول کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اس پہ گفتگو بعد میں، لیکن پہلے ان فہرستوں کو اربوں روپے کے قرض معاف کرواتی شخصیات کے چہرے بے نقاب کرتے روز کلاسرا سے پوچھتے ہیں کہ یہ فہرستیں اچانک سامنے کیسے آئیں؟ ایک وقت کے بعد